وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کہنے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، ضعیفوں کا ملجا، فقیروں کا ماوا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ جو لفظ رحمتن ہے یہ منسوب واقع ہوا ہے، تو اس کی مختلف تعبیرات و تشریحات ہیں، اور تو 4 معنی اس میں سمجھے جا سکتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ یہ مفعول لہو واقع ہوا ہے، یعنی رحمتن، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی جس کو بھی ہماری رحمت حاصل ہوگی، جو بھی ہماری رحمت پائے گا وہ تیرے وسیلے اور تیرے ذریعے سے پائے گا۔ اور دوسرا ہم نے یہ کہا کہ یہاں مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی بیسیکلی یہ تھا وما ارسلناک الا ذا رحمتن، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت والا، صاحب رحمت بنا کر تمام جہانوں کی طرف بھیجا ہے، یعنی آپ رحمت والے ہیں، صاحب رحمت ہیں، آپ رحمت کے حامل ہیں۔ دوسرا معنی ہم نے آپ کے یہ گوش گزار کیا تھا، اور تیسرا معنی یہ مصدری معنی میں ہے، یعنی رحمتن بمعنی راحمن، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحم کرنے والا بنا کر بھیجا، یعنی ہر ایک پر آپ رحمت ہی کرتے ہیں، آپ راحم ہی ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی الرحمن الرحیم ہے، اسی طرح آپ کو بھی رحمت کا مظہر عطم بنا کر آپ صرف رحمت کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، یعنی اس کا معنی و مفہوم یہ ہے رحمتن، اور واقع ہوا ہے یہ جو حال واقع ہوا کر رہے تھے، اور حال بھی عربی گرامر کے اندر ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ان زیدن قائمن، یعنی بے شک زید جو ہے، بے شک زید کھڑا ہے، درا حالے کے وہ کھڑا ہوا ہے، یعنی اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حالت قیام میں کھڑا ہوا ہے، حالت قیام میں ہے زید۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ہر حال کو رحمت بنا دیا ہے، یعنی آپ ہر حال میں رحمت ہی رحمت ہیں، یعنی آپ کا وجود، آپ کی ذات، آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت، یہ سب کی سب رحمت ہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کیا ہیں، تو اے حبیب آپ سراپا رحمت ہی رحمت ہیں، آپ ہر حال میں رحمت ہیں۔ گویا کہا کہ میرے کچھ بندے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، ان دونوں مادوں کے اندر رحمت پائی جاتی ہے، چاہے وہ رحمان ہو یا رحیم ہو، تو ان دونوں میں رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وسع رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ہستی، اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے۔ پھر فرمایا الرحمن، مہربان، بڑا مہربان، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، تو اے اللہ اب اگر ہم تیری رحمت کو جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، اس کی متشکل صورت کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے تیری رحمت کتنی وسیع ہے،
تو کیسا رحمان ہے، تو کیسا رحیم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتن، یعنی میرا حبیب ہر حال میں رحمت ہے۔ اب اگر کوئی میری رحمت کی متشکل صورت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اگر میری رحمت کی وسعت کو ناپنا چاہے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعت کو دیکھے کہ اپنے پرائے، ظلم ڈھانے والے، مصائب و آلام کا شکار کرنے والے، تکالیف دینے والے، گالیاں دینے والے، برا بڑا کہنے والے، تشدد کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہر ایک کے ساتھ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر پیش آیا۔ یعنی رحمت کی متشکل صورت وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یعنی آپ کے وجود، آپ کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا دیا ہے۔ گویا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری جسم اطہر کو دیکھا جائے، یعنی ہم نے آپ سے کہا نا یہ حال ہے، ذوالحال کا حال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذوالحال ہے اور رحمتن یہ آپ کی حالت ہے، آپ کا حال ہے۔ تو گویا جسم جو ہے آپ کا جسم اطہر، جسم مبارک، یہ بھی رحمت ہے، اور اس جسم کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی رحمت، آپ کا قلب اطہر بھی رحمت، آپ کا نفس پاک وہ بھی رحمت، آپ کے عقل و دماغ بھی رحمت، آپ کا جسم مبارک بھی رحمت، آپ کے اعصاب وہ اعصاب بھی رحمت، آپ کا ظاہری یہ گوشت مبارک یہ بھی رحمت، آپ کی ہڈیاں مبارک بھی رحمت، اور آپ کا خون مبارک بھی رحمت، آپ کے بال مبارک بھی رحمت۔ یہ اس طرح رحمت ہیں کہ اگر آپ کا خون مبارک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پی لیں، حالانکہ قرآن نے کیٹیگوریکلی کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ ہم نے آپ پر ہم نے تم لوگوں پر مردار کا گوشت بھی حرام کر دیا اور بہتا ہوا خون بھی حرام کر دیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون کو جب عبداللہ بن زبیر پی لیتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا خون مبارک پی لیا، اب تمہیں پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ گویا آپ کا خون مبارک بھی رحمت، آپ کا منہ مبارک، بال مبارک وہ بھی رحمت۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، بال مبارک تھے، میں نے اسے ایک چاندی کی گھنٹی میں رکھا ہوا تھا، اور مدینہ طیبہ میں جب کوئی بیمار ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہر دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد تو کہا کہ میرے پاس کوئی بھی آتا پانی کا برتن لے کر، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ منہ مبارک جو چاندی کی گھنٹی کے اندر تھی، یعنی براہ راست وہ منہ مبارک کو پانی میں نہیں گھولتی تھی، بلکہ وہ منہ مبارک تو اس چاندی کی ڈبیا یا گھنٹی کے اندر، اور وہ گھنٹی پانی کے اندر ایسے گھما کے دیتی تھی، جس بیمار کو وہ پانی دیا جاتا تھا وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ اب صحت اور شفا یابی یہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تو گویا آپ کے منہ مبارک یہ بھی رحمت، آپ کے کپڑے مبارک وہ بھی رحمت، جو چیز آپ کے جسم اطہر سے مس ہو گئی۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آپ کا تیالسی ایک جبہ تھا، ترمذی میں حدیث ہے، تیالسی جبہ تھا، تو کہا کہ وہ جبہ جب میں پانی کے اندر اس کو گھول کے اور اس جبے کو نکال لیا کرتی تھی، اب وہ پانی مدینہ طیبہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا، جو بیمار اس پانی کو پیتا اسے شفا یابی ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کا کپڑے مبارک یہ بھی اللہ کی رحمت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند اور افضل و اعلیٰ ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے پاس امام احمد بن حنبل کا ایک کرتا تھا، امام احمد بن حنبل کا ایک کرتا تھا، کہا کہ کبھی میں کسی فقہی مسئلے میں الجھ جاتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تو کہا کہ میں اس جبے کو دھو کر اس کا پانی پی لیا کرتا تھا، تو کہا کہ میرے عقل کے سارے دہانے روشن ہو جایا کرتے تھے۔ یہ تو امام احمد بن حنبل کے قبیض کی یہ برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو یہ آپ کہیں گے کہ چلو بھئی امام احمد بن حنبل اور جی
کی قمیص یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک. بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء ہے نا. قرآن مجید نے قمیص یوسف کی بات کی یا نہیں کی؟ کہا کہ جب میری یہ قمیص لے جاؤ، اپنے بھائیوں کو کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، یہ تو قرآن مجید ہے، میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے سر پر ڈال دو. جیسے ہی تم میرے باپ کے سر پر میری قمیص ڈال دو گے فرتد بصیرا، تو میرے باپ کی بینائی واپس آ جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. قرآن نے کہا فرتد بصیرا، جیسے ہی قمیص ان کے سر پر رکھی گئی، یوسف علیہ السلام کی قمیص جیسے ہی رکھی گئی، تو حالانکہ یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، اور اگر مرتبہ دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، باپ ہیں، تو باپ کا مرتبہ تو ویسے ہی اگر یعنی رشتے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو باپ کا مرتبہ بڑا ہی ہوتا ہے اولاد سے، بیٹے سے. تو اب باپ کے سر پر بیٹے کی قمیص، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، مرتبے میں باپ بڑا اور نبوت ان کو پہلے ملی. یعنی گویا انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال نبوت میں یوسف علیہ السلام سے زائد گزارے، اور نبوت کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرب میں گزرتا ہے. اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے سر پر رکھی گئی، فرتد بصیرا، کہا کہ ان کی بینائی واپس آ گئی. تو اسی لیے حضور علیہ السلام سراپا رحمت، آپ کے نالین پاک، آپ کے جوڑے مبارک وہ بھی رحمت. ابھی تو نقش نالین یہاں بطور ہدیہ اور بطور قیمت ملتا ہے، تو وہ نقش نالین کے اتنے فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ اگر اس گھر پر رکھ دیا جائے نقش نالین تو کہا کہ وہ گھر چوری، آسیب اور جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے. نقش نالین سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑے مبارک، آپ کی حرکات، آپ کی سکنات، آپ کا کلام، آپ کا سکوت، آپ کا تبسم، آپ کا تکلم، آپ کا رونا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت. آپ کسی سے راضی ہو، آپ کا راضی ہونا بھی رحمت، اور آپ کا خفا ہونا بإیمانہ رحمت. کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا حال ہے. اسی لیے کہا رحمتن، یعنی آپ ہر حال میں رحمت ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، عرض کی بار الہ کبھی کبھی مجھے جلال بھی آئے گا، ناراضگی ہوگی، اور میں اگر کسی سے خفا ہو کر، ناراض ہو کر اس کے خلاف دعا کر دوں، دعائے ضرر کر دوں، اس کے خلاف دعا کر دوں، تو میرے مولا تو میری اس دعا کو بھی اس کے حق میں رحمت میں بدل دے، اس کے لیے خیر بنا دے. میری اس دعائے ضرر کو جو میں اس کے خلاف کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی ایک کیفیت میں بتقاضائے بشریت میں نے اس کے خلاف دعا کی، لیکن تو نے مجھے ہر حال میں رحمت بنایا ہے نا، تو گویا میرے ہر حال رحمت کا سبب یہ ہے کہ تو بھی اس پر رحم ہی فرما دینا، اگرچہ میں ناراضگی کا اظہار کر. تو غور فرمایا، یعنی آپ کا خفا ہونا بھی رحمت. آپ نے اس عبداللہ بن ابی کو نے اپنی قمیض مبارک، ان کا بیٹا آیا عبداللہ بن ابی، بیٹا آیا، والد مر گیا، رئیس المنافقین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قمیض مانگی کہ آپ اپنی قمیض دے دیں تاکہ اس میں کفنایا جائے میرے باپ کو، پکا دشمن رسول. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض مبارک عبداللہ ابی کو دے دی، کہا کہ جاؤ اپنے باپ کو دے دو. پھر بھی اللہ تبارک، اب اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے حبیب تو بے شک ان کے لیے استغفار کر، لیکن یہ تیرے بے ادب و گستاخ ہے نا، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنا رحمت ہونا تو ثابت کیا نا، کہ اپنے پکے رئیس المنافقین کو اپنی قمیض مبارک اور اپنا کرتا مبارک اور اپنا جبہ مبارک عطا فرما دیا. تو گویا آپ کا راضی ہونا اور آپ کا خفا ہونا یہ رحمت، آپ کی حیات بھی رحمت، اور آپ کا ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما لینا، ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانا، آپ کا وصال فرما جانا، یہ بھی رحمت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرے غلاموں، میرے امتیوں، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اور میرا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. میں ظاہری طور پر، ظاہری سب کو نظر آنے کی صورت میں عالم اجسام میں
تم سب کو زندہ نظر آؤں, سب کو چلتا پھرتا نظر آؤں, تو میں اس حال میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہوں, تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں گا, اپنے روضہ اطہر اور قبر انور کے اندر بھی میں تمہارے لیے خیر ہی کی دعا کروں گا. میری دعا تمہارے لیے خیر کی ہوگی. میں ہر حال میں رحمت بن کر آیا ہوں. گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری آیات بھی رحمت, اور آپ کا ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی رحمت, آپ کا مکہ مدینہ میں چلنا پھرنا یہ بھی رحمت, اور گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانا اس حال میں بھی آپ رحمت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا, اس کائنات, اس یونیورس کے اندر بھی رحمت, اور قیامت کے دن the day of judgment, اس دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت بن کر لوگوں کی شفاعت فرما رہے ہوں گے. گویا ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنایا ہے. کہا کہ ہم نے آپ کے وجود کو سراپا رحمت بنا دیا ہے, آپ ہر حالت میں رحمت ہیں. آپ کا وجود, آپ کی ہستی, آپ کی شخصیت, آپ کا روم روم, آپ کا جسم مبارک, ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا دی. اب اگر کوئی جاننا چاہے بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کیا حقیقت ہم سمجھیں گے, اور ہم کیا جانیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں, تم میری حقیقت جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا ہوں, میں کیا ہوں؟ اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو سنو, پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں سراپا رحمت ہوں, ہر حال میں رحمت ہوں. بس مجھے یوں سمجھو کہ میں ہر اینگل, ہر زاویے سے تمہیں رحمت ہی رحمت بن کے نظر آؤں گا. اور دیکھنا چاہتے ہو, کہا کہ تم نے سن رکھا ہے کہ اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, جانتے ہو؟ جی آقا, ہم نے یہی پڑھا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ ہم نے سن رکھا ہے. تو کہا کہ اب تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ رحمت اللہ کی کیسی ہے, کیا ہے, کس طریقے کی ہے, تو کہا کہ اللہ کی رحمت وہ میں ہی ہوں. مجھے اللہ کی رحمت جانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل رحمت قرار دیا. دیکھیے, رحمت اور عذاب یہ اپوزٹ ہیں, یعنی ایک دوسرے کی ضد ہیں. رحمت جہاں ہوگی تو عذاب نہیں ہوگا, جب عذاب ہوگا تو رحمت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. اور اجتماع ضدین یعنی دو ضدوں کا جمع ہونا یہ محال ہے, یعنی امپاسبل اور ناممکن ہے. بھائی جب دن نکلے گا تو رات نہیں ہوگی, اور جب رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا, یہ تو بالکل سمپل بات ہے. چونکہ یہ ضد ہیں, رات کی ضد وہ دن ہے اور دن کی ضد رات ہے. جب رات ہو جائے گی تو دن نہیں ہوگا, دن نہیں ملے گا, اور جب دن کا سورج نکل آئے گا, دن روشن ہو جائے گا, تو پھر رات کا اندھیرا نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرا حبیب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یعنی ہر حال میرے محبوب کا ہر حال رحمت ہے. جب رحمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی پھر جب اللہ کی رحمت ہے تو عذاب نہیں ہے, پھر عذاب نہیں ہے نا. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانفال آیت نمبر 32 میں فرمایا, کہا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اب حضور کیا ہے؟ رحمت ہوگی تو عذاب نہیں ہوگا. کافروں نے چیلنج کیا. امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اسی آیت کے ضمن میں, یہ آیت نمبر 32 کے ضمن میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, اس کا شان نزول بیان فرمایا. کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رسالت کا اعلان, اللہ کی توحید کا پیغام اور قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب, نازل ہونے والی آخری کتاب قرار دیا, تو اس وقت ابو جہل نے, بالخصوص ابو جہل نے کہا نہیں, ہم نہیں مانتے اس بات کو, ہم نہیں مانتے, اور اگر تم سچے ہو, تمہارا رب سچا ہے, تو تم اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کرے.
ہم پر عذاب نازل کر، یہ ابو جہل نے کہا، اور اس کی دیکھا دیکھی باقی کافروں نے بھی کہا۔ اب آپ اس بات پر غور فرمائیے کہ رحمتن بمانا حال ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حال رحمت ہے، اور میں نے عرض کیا کہ رحمت اور عذاب یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جب رحمت ہوگی تو عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب تجھے تو ہر حال میں رحمت بنایا ہے، تو ہے ہی رحمت، جب رحمت موجود ہو تو عذاب کیسے آئے؟ تو کہا کہ یہ چیلنج تو کر رہے ہیں لیکن تو سراپا ہر حال رحمت والی ہستی موجود ہے تو میرا عذاب کہاں سے آئے گا؟ عذاب جب آئے گا جب یہ رحمت ہٹ جائے گی، رحمت۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حیات حاصل ہے، آپ حیات ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، تو تبھی تو اللہ کا عذاب نہیں آ رہا اجتماعی۔ دیکھو ہم کتنی خطائیں، کتنے گناہ، کتنے معصیت اور کتنے جرائم کر رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے چہرے مسخ نہیں ہو رہے، نہیں برس رہے، اور ہمیں بندر معمول لکھایا جا رہا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس لیے کہا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیونکہ حبیب تو سراپا رحمت ہے، جب میری رحمت تیری شکل میں لوگوں کے درمیان موجود ہے تو میرا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟